अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो आप लोगों को ये असाइनमेंट देना चाह रहा था, तो मैंने इसलिए इसको ज़रा टॉपिक को पहले किया है, ताकि जो असाइनमेंट है उसके लिए आपको कुछ मौज़ूआत अच्छे मिल जाएँ और टाइमली आप लोग असाइनमेंट भी मुकम्मल कर लें। इसलिए मैं ये थोड़ा-सा पहले लेके आया हूँ, ये कर लें। बहरहाल तो हम डिस्कस कर रहे थे इसमें जो मुस्तशरिकीन के वो असबाब और वजूहात हैं जिसके बायस उन्होंने फिर इस्लाम के बारे में या मुताले इस्लाम के बारे में मुतासबाना और एक मखसूस सोची समझी क्या कहते हैं दुश्मन या नफ़रत की बुनियाद पर उन्होंने एक तहरीक चलाई जिसको फिर बाद में तहरीक इस्तिशराक का नाम दिया गया। बहरहाल तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था इसका आगाज़ हुआ था जॉन ऑफ दमिश्क से। तो जो जी। जॉन ऑफ दमिश्क है, इसने बाकायदा ये जो किताबें लिखी और फिर उसके बाद तहरीक चलाई और इसी तहरीक में इस्लाम को निशाना बनाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और दावत की उसमें मज़ाक उड़ाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी बजाने की बजाय नौज़ुबिल्लाह मुल्हिद, बिदअती और गुमराह करार दिया और इस्लाम के नबी या इस्लाम का तारुफ एक क्या कहते हैं झूठे मज़हब और बुत परस्ताना मज़हब की हैसियत से करवाया। तो ये सारा कुछ इसने किया और ये 8वीं सदी ईस्वी में फिर जॉन के पैरोकारों ने इन्हीं बुनियादों पर इस्लाम के लिए खिलाफ जो है लिटरेचर इकट्ठा करना शुरू किया और इसी की बुनियाद पर नया लिटरेचर तैयार किया। और जो मगरबी फिर इल्मी दुनिया थी, एकेडमिक वर्ल्ड था, वो भी हवाला जात के लिए इसी का काम बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करती रही है। तो ये जो मैंने आपको मिडल एजेस बताए हैं उसमें और फिर मॉडर्न एजेस यानी जो मगरबी निशात सानिया हुई है, उसमें भी और इवन 20वीं सदी तक मुस्तशरिकीन के लिए यही काम जो है वो मसादर की हैसियत से इस्तेमाल होता रहा। और ऐसा नहीं है कि वो उनको पता नहीं है और मुस्तशरिकीन इसको वो जंग नहीं कंसीडर करते, बल्कि वो इसको रूहानी या वो कह लें कि सलीबी जंग कंसीडर करते हैं और वो ये कहते हैं कि तलवार के साथ सलीबी जंग अगरचे ख़त्म हो गई है, लेकिन नज़रियाती सलीबी जंग वो चल रही है। और इस हवाले से वो मुख्तलिफ़ मौक़े पर, मुख्तलिफ़ जगह पर इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते रहते हैं अपनी मुख्तलिफ़ तहरीरों में। इवन मैंने मौलाना सलमान नदवी साहब का लेक्चर आपको वो शेयर किया था ताकि उसमें से आप देख लेते। अब इस क्लास के बाद आप वो लेक्चर सुनेंगे और लेक्चर सुन के आप लोगों ने उसमें से पॉइंट नोट करने हैं। तो उन्हीं पॉइंट की रोशनी में आपको ये सारी चीज़ें समझने में मदद मिलेगी और उसमें उन्होंने बाकायदा ये बताया है और इसी तरह सलमान शमसी नदवी साहब हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो मुस्तशरिकीन के बुनियादी मकासद हैं, इसमें इस्लाम के मुतल्लक तशकीक पैदा करना, उनके अहम मकासद में से एक मकसद है। और इसी मकसद की तकमील के लिए वो बुनियादी तौर पर कई तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे भी आज ही हमें इस चीज़ की बड़ी समझ है, हमारे यहाँ कई ऐसे लोग मिलते हैं, जो कि ये कहते हैं जी कि जदीद दौर के मुताबिक अब चूँकि वक़्त के तकाज़े बदल गए हैं, तो तकाज़ों के मुताबिक इस्लाम में जिद्दत और इस्लाह की ज़रूरत है। अब अगर जिद्दत और इस्लाह नहीं करेंगे तो क्या है जी आप रवायत पसंद हैं, आप रजत पसंद हैं, आप दकियानूसी लोग हैं, आप फंडामेंटलिस्ट हैं। तो ये इस तरह के बयानात हमें देकर वो क्या कहते हैं जी कि एक नए इज्तिहाद की ज़रूरत है। अच्छा इज्तिहाद के बारे में ये ज़हन में रखिएगा एक इज्तिहाद का तसव्वुर वो है जो कि हमारे यहाँ है और एक इज्तिहाद और का कांसेप्ट और तसव्वुर वो है जो कि मगरब के यहाँ है या मसीहियत में है। तो जब मगरबी लोग इज्तिहाद की बात करते हैं या जो आज का पढ़ा-लिखा जदीद मगरब से मुतासिर तबका इज्तिहाद की बात करता है, तो इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि वो हमारा इस्लामी जो टर्म है इज्तिहाद उसकी बात नहीं करता, बल्कि मगरबी नुक्ते नज़र के तहत इज्तिहाद की बात करता है। मैं लगा हूँ। अच्छा हम बात कर रहे थे कि मगरब का इज्तिहाद जो है वो हमारे यहाँ नहीं है और हमारा जो इज्तिहाद है वो दलील शरई की बुनियाद पर होता है। मगरब का जो इज्तिहाद है
उसकी बुनियाद कोई दलील शरई नहीं होती। तो इस वजह से जो मगरब है उन्होंने यानी मसीहियों ने यही सोचा कि इसको इसी तरह इज्तिहाद के नाम पर बिगाड़ने और इस्लाम को इस तरह करने की कोशिश की है। बहरहाल अच्छा, अब ये सारी कोशिशें, ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारे तसव्वुरात जो ये सारे काम किए हैं मुस्तशरिकीन ने किए हैं। अब मुस्तशरिकीन ने इस सिलसिले में कुछ इकदामात किए हैं। अब आपको पता है कि जो आलम इस्लाम है या मुसलमान हैं या दीन इस्लाम है, ये सारा का सारा बुनियादी तौर पर खड़ा कुरान मजीद पर। तो अब जब मगरबी मुहक्किकीन ने या मुस्तशरिकीन ने इस्लाम का मुतालिया शुरू किया, तो चाहे ताक़ुब की बुनियाद पर, चाहे अपनी जहालत की बुनियाद पर, चाहे अपने नज़रियात की बुनियाद पर, चाहे अपने नफ़रत की बुनियाद पर, या चाहे अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर, उन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद को उठाया और उसके बारे में काम करने की या बातें करने की कोशिश की। अब इस सिलसिले में जो उनका तरीकाकार था, अब ये 2-4 लाइनें ये आप लिख लें। उन्होंने सबसे पहले जो काम किए कुरान मजीद के हवाले से, उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि कुरान मजीद के मसादिर पर उन्होंने एतराज़ किया। अच्छा, ये जो लफ्ज़ मस्तर है ये आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि कुरान मजीद का मस्तर क्या है। अब हम बहैसियत मुसलमान ये मानते हैं कि कुरान मजीद वही इलाही है, और जी सर। जबकि मगरब या मुस्तशरिकीन का ये कहना है कि कुरान मजीद वही इलाही नहीं है बल्कि मोहम्मद की तहरीर करदा किताब है। ठीक है जी। जी अच्छा, अब आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझाता हूँ कि ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी करती। जी इसके लिए बाकायदा वो जवाब मुहैया करते हैं। अब वो जवाब क्या है? एक सिंपल सा बड़ा सादा सा क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ नॉलेज कितने हैं, यानी वो कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए हम इल्म हासिल करते हैं। तो जी हमारे यहाँ 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज हम बुनियादी तौर पर, सबसे पहले है हवासे खमसा, फिर उसके बाद है अकल, और फिर हम कहते हैं वही। बल्कि हम वही को आपको पता सबसे पहले रखते हैं। तो हवासे खमसा, अकल और वही, हम इन 3 को सोर्सेज ऑफ नॉलेज मानते हैं। लेकिन मगरब क्या करता है, वो इन तीनों को सोर्सेज ऑफ नॉलेज नहीं कंसीडर करता। वो कहता है कि ये या तो हवास हैं या अकल है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, बाकी सारी सानवी चीजें हैं। बुनियादी तौर पर यही 2 सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। ठीक है जी। जी अब वो जी कहते हैं सर। कि जो चीज हवास में नहीं आ सकती और अकल के जरिए एनालाइज नहीं हो सकती, हम उसको नहीं मानते। सिंपल इज दैट। जब वो नहीं मानते तो इसका मतलब है वही नहीं होगी, क्योंकि वही आती है फरिश्तों के जरिए, और फरिश्ते ना तो हवास में सोर्सेज में आ सकते हैं, हवास के जरिए हम उनको रिजर्व कर सकते हैं, और ना ही अकल के जरिए। तो वो क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला लगा के कुरान मजीद को खुदा की बजाय या वही से इनकार करके क्या कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ मंसूब कर देते हैं कि ये आपकी लिखी हुई किताब है। जी ठीक हो गया जी। जी अच्छा, ये जो तरीकाकार मैंने बताया सोर्सेज वाला, ये जदीद तरीकाकार है। तो जी माजी में उन्होंने इतने वलेमे वल वुल नहीं डाले थे, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही उन्होंने कह दिया था जी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब नहीं, वो वही नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद से लिखी गई या खुद से घड़ी गई, जो भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, ये वो किताब है। जी अच्छा, इसके लिए उनके दलाइल क्या थे? वो ये कहते थे कि जी देखें, अगर हम मान लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो फिर उन्होंने इतनी सारी चीजें कहाँ से हासिल की? तो वो कहते हैं कि जाहिर बात है, इतनी सारी चीजों के लिए उनका कोई उस्ताद होना जरूरी है। तो वो उस्ताद कौन थे? वो ये कहते हैं कि फिर वो उनके उस्ताद हम ढूंढते हैं। तो आपको पता है, वो वर्का बिन नौफल और वो जो सारे वाकयात है वो उनको इकट्ठा करते हैं और उनको उस्ताद बनाते हैं, और उस्ताद बना के इन सब चीजों को आपस में जोड़ के तरतीब नहीं लगा देते हैं। मेरे इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, तरतीब नहीं लगा देते हैं। और जब तरतीब नहीं लगाते हैं तो नतीजा बदल जाता है।
یہ بات سمجھ آئی؟ سر کیا جی ترتیب کیا قرآن مجید کی ترتیب لگاتے ہیں یا پھر مصادر کی ترتیب لگاتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اساتذہ کی ترتیب بناتے ہیں، نہیں وہ، نعوذ باللہ۔ اچھا جیسے وہ بحیرہ راہب اور ورقہ بن نوفل ان جی بالکل میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ اچھا اس ترتیب کے ساتھ وہ کرتے کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید پر اعتراضات کرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو مصادر ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی یس سر، یہ بات سمجھ آ رہی ہے حضرت؟ جی جی یس سر، جی سر۔ جی جی سر۔ اچھا اس سلسلے میں یہ سکرین شیئر کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ یہ سب سے پہلے یہ وہ 9 لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید خدا کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، یہ میں بعد میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں نہیں، یہ معلم پہ شیئر کر دوں گا، یہ وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کا پہلا نقطہ۔ دوسرا ان کا جو طریقہ کار ہے یا دوسرا جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو موجودہ شکل ہے نا، یہ ارتقائی اور تدریجی مراحل سے گزر کے بنی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی حضرات؟ جی اچھا ارتقائی اور تدریجی مراحل سے کیا مراد ہے؟ ارتقائی مراد سے یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی، ویری گڈ۔ اور وہ ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی؟ آہستہ 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 جو ہے اس میں تبدیلیاں آئیں اور یہ اپنی جو ہے وہ اس جو ہے وہ سطح پہ پہنچا۔ تو ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں یا نہیں مانتے ہم اسے؟ نہیں مانتے سر۔ یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس سلسلے میں ہماری ہی چیزیں اٹھا کے دلائل دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ کیا اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے کروایا۔ ٹھیک ہے جی، سیدنا صدیق اکبر کے کروانے کے بعد بھی قرآن مجید کئی موجود تھے تو حضرت عثمان غنی نے اس کو ایک نسخہ کروایا، باقی ضائع کروائے۔ اب حضرت عثمان غنی والا نسخہ جو مصحف ہے اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں موجود تھیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں نہ تو کیا کہتے ہیں اس طرح پارے تھے اور نہ ہی اس طرح حصے بنے ہوئے تھے، رکوع بھی نہیں تھے۔ یہ رکوع بھی بعد میں بنے ایڈ کی آپ لوگوں نے، پارے بھی بعد میں بنائے آپ لوگوں نے، زیر زبر بھی آپ نے بعد میں لگائی، اور کیا کہتے ہیں یہ نقطے بھی بعد میں لگائے۔ یہ ساری چیزیں ہم ایڈمٹ کرتے ہیں۔ سر پہلے ضرورت نہیں تھی عربوں کے لیے، بعد میں، لیکن یہ تو صرف عربوں کو ضرورت نہیں تھی۔ ایک ایک کر کے جواب دیں تسلی سے، پریشان نہیں ہونا۔ چیمہ صاحب سر پہلے چیمہ صاحب کو موقع دیں۔ جی چیمہ صاحب۔ سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے جو بنیادی الفاظ ہیں وہ پہلے روز سے آخر تک ایک ہی ہیں، اس کی زیر زبر نقطے عربوں کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے شروع میں نہیں لگائے گئے، جب عجموں کو ضرورت پڑی تو لگا دیے گئے۔ حضرت میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی کہ یہ کام کیوں کیا گیا اور کیسے کیا گیا، میں نے سمپل سے آپ کو یہ بتائی ہے کہ یہ جو ان کا نقطہ نظر ہے نا، قرآن مجید کی موجودہ شکل ارتقائی اور تدریجی مراحل سے گزری ہوئی، جی سر، کے لیے وہ مواد کہاں سے لیتے ہیں، میں نے وہ عرض کی ہے کہ وہ ہمارے یہاں موجود ہے، اس کو اٹھا کے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ جی صحیح، ہاں اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ شخصیات ہیں بنیادی طور پر 9 وہ ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید وہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے۔ اور یہ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ کہتے ہیں قرآن مجید کی موجودہ شکل ارتقائی اور تدریجی مراحل سے گزری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ جی جی، تو یہ دو باتیں سمجھ آ گئی؟ جی 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 سر۔ اچھا اب اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے لیے وہ بنیادی طور پر یہ جو طبقات ہیں دونوں، یہ اس میں کہتے ہیں کہ
جو ان کے نظریات ہیں مختلف ادوار میں، یہ مختلف نظریات کے ساتھ جو دشمنان قرآن ہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں. مثلا ان میں کیا ہے کہ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ان پڑھ اور امی نہ تھے، بلکہ جو پیغام اور تحریک لے کے وہ اٹھے تھے اس کے لیے باقاعدہ پہلے سے انتظام کیا گیا تھا، اور اپنے اس مقصد کی کامیابی کے لیے انہوں نے باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی. آپ کو پتہ ہے نسل کفر کفر نہ باشد، میں صرف آپ کو جی ان جی کے نقطہ نظر بتا رہا ہوں. جی 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 اچھا، دوسرا کیا تھا، وہ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ فن شعر پر سب سے پہلے مہارت حاصل کی اور اس کی باقاعدہ تربیت حاصل کی تاکہ قرآن کی نظم و ترتیب احسن انداز میں وہ ترتیب دے سکیں. جی اچھا، پھر ان کا ایک اور پوائنٹ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لفظ امی ہے ناخواندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اس کا معنی وہ نہیں لیتے، یعنی مستشرقین وہ نہیں لیتے جو مسلمان لیتے ہیں، جی کیونکہ مستشرقین کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لکھنا پڑھنا سیکھا تھا. جی ٹھیک ہے جی. اگلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افکار اور نظریات یہودیوں اور عیسائیوں سے لیے تھے، پھر انہی افکار اور نظریات کو منظم کر کے قرآن کی شکل میں پیش کرتے. یہ 4 پوائنٹ ہو گئے ان کے. 5واں ان کا یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، تاریخی اعتبار سے ان کا وجود اس دور میں ممکن ہی نہیں تھا، خصوصاً جن کا تعلق کائنات اور سائنس سے ہے، وہ حقیقت سے متصادم ہے. یہ یعنی مستشرقین کی باتیں ہیں. جی سر یہ والا پوائنٹ سر دوبارہ سے بتا دیں. 5واں پوائنٹ حضرت ان کا یہ تھا کہ قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے جن کا تاریخی اعتبار سے جس دور میں ذکر کیا گیا اس دور میں ان کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر بالکل. اچھا جی، اب ان سب باتوں کو بنیاد بنا کر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو بنیاد بنا کر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 گروہ ہیں. پہلا گروہ وہ ہے جو کہ کہتا ہے قرآن مجید خدا کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف کردہ کتاب ہے، نعوذ باللہ. یہ ان کے پوائنٹ بتا دیے. دوسرا گروہ میں نے آپ کو بتایا جو 7 سکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے یہ ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد یہاں تک پہنچی. اب ان کے کیا آرگومنٹس ہیں، ان کے پاس کیا بنیادیں ہیں؟ ان کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اسلامی تاریخی مصادر اپنے دور کے لحاظ سے مصدقہ نہیں ہیں، یعنی جو اسلام کے مصادر ہیں وہ تاریخی اعتبار سے تصدیق شدہ نہیں ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، جزیرہ عرب کے جو آثار قدیمہ ہیں خصوصاً نجف ہے، وہاں سے جو آثار ظاہر ہوئے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی صدی ہجری میں قرآن مجید کا وجود ہی نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا جی. ان کی تیسری دلیل، یمن کے دارالحکومت صنعاء سے جو قدیم قرآنی مخطوطات ملے ہیں ان سے واضح طور پر اشارات ملتے ہیں کہ قرآن کریم کی موجودہ صورت ارتقاء اور تطور کے مراحل سے گزری ہے، کیونکہ ان پر پیش نہیں ہے، ان میں رکوع نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی اچھا، ان کی چوتھی دلیل کیا ہے کہ مختلف مسلم اور غیر مسلم علماء کا نص قرآنی پر نقد تنقید اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کو لکھتے وقت اس میں غلطیاں ہوئی تھیں جن کی اصلاح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی، اور جو موجودہ مصحف ہے یہ شکل سامنے ہے. دوسرا گروہ ان 4 پوائنٹوں کو لے کے بنیاد بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو قرآن مجید کی موجودہ شکل ہے یہ ارتقائی اور تدریجی مراحل سے گزرنے کے بعد بنی. جی یہاں تک کلیئر ہے؟ جی یعنی میں نے بتایا کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو تختہ مشق بنانے کا فیصلہ کیا نعوذ باللہ، تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید خدا کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف ہے. جی ٹھیک ہے جی. جب یہ کام کیا تو اس میں ساری کوشش انہوں نے مکمل کوشش کر لی، لیکن مسلمانوں نے ان سب کے جواب دے دیے تو ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا.
پھر انہوں نے دوسرا قدم اٹھایا. اب دوسرے مرحلے پر یہ کہا کہ نہیں چلو یہ اگر خدا کی بھی ہے تو جو موجودہ شکل ہے نا اس کی یہ تحریف ہو چکی ہے, بیڑا غرق ہو گیا یا بلا 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 جو بھی انہوں نے کہا. تو اس کی ثبوت کیا انہوں نے کہا جی کہ یہ ارتقائی اور تدریجی مراحل سے گزر کے یہاں پہنچی ہے, اس وجہ سے یہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی. کلیئر ہو گیا حضرت؟ جی جی. اچھا جی, یہ وقاص احمد صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ویسے ہی ہو گیا ہوگا. اچھا وہ ایسے ہی ہے, اور میرے خیال میں وہ لگتا ہے ویسے موجود ہی نہیں ہے. اچھا جی, یہ 2 پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے اچھی طرح؟ جی سر. اچھا اب تیسرا قدم ان کا, 2 قدم ہو گئے, 2 اقدامات انہوں نے کر لیے, اس کے بعد تیسرا جی قدم ان کا کیا تھا؟ اب انہوں نے تیسرا قدم اٹھایا اور قرآن مجید کے متن میں تحریف کرنے کی کوشش کی. یہ پہلی 2 باتیں سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا اب جو قرآن مجید کے تیسرا قدم انہوں نے اٹھایا اس میں انہوں نے کیا کیا؟ تحریف کرنے کی کوشش کی. اب یہ تحریف کس طرح کی انہوں نے؟ ان کا 2 طریقہ کار تھے. پہلا طریقہ کار جو قرآن مجید کی ترتیب آیات کی وہ انہوں نے بدلنے کی کوشش کی. رچرڈ بل ہے, اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور ترجمہ کرنے کے لیے اس نے ایک نئی ترتیب بنائی. اس نے کیا کیا؟ رچرڈ بل نے جو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ترتیب توقیفی موجود ہے, تو اس نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید کا ترجمہ کیا. ٹھیک ہے حضرات؟ جی. اچھا پھر اس کے بعد اسی طرح ایک جے ایم راڈویل ہے, اس نے ایک نئی ترتیب بنائی. اچھا ترتیب نزولی تو چلے ہمارے ہاں کچھ روایتیں ملتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے یہ پہلے نازل ہوئی, یہ بعد میں, یہ آخر میں, اگرچہ مکمل تفصیل موجود نہیں ہے لیکن پھر جی. کچھ چیزیں موجود ہیں. لیکن جے ایم راڈویل اس نے ایک نیا کام کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جو قرآن مجید کو کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کی بجائے محمد کی کتاب ہے, نعوذ باللہ, تو وہ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے لی چیزیں اور ان کو منظم کر کے پیش کر دی. جی. یہ جو جے ایم راڈویل ہے اس نے کیا کیا کہ قرآن مجید کی ترتیب اس اعتبار سے لگائی کہ جس اعتبار سے وہ جو بائبل ہے یہودیوں کی ہے, جو مسیحیوں کے نظریات ہیں ان کے اعتبار سے ایک نئی ترتیب سیٹ ہو جائے تاکہ اسی کی تصدیق ہو سکے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کام کیا انہوں نے. سر کیسے دوبارہ سے سر یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آ سکا. جی میں عرض کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جے ایم راڈویل ہے اس نے یہ کیا تھا کہ قرآن مجید کی ترتیب بدلی اور نئی ترتیب لگائی. جو نئی ترتیب لگائی وہ اس اعتبار سے تھی کہ جس اعتبار سے وہ بائبل میں موجود نظریات کو سپورٹ کرتی ہو. مثال کے طور پر جو بائبل ہے اس کا آغاز کا بک آف جینیسس. اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ بائبل کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کو جو ہے وہ نئے سرے سے ترتیب دیا گیا. جی ایگزیکٹلی یہی کام کیا گیا. سر یہ مہناز تو تب بیٹے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا جی چلیں یہ بات سمجھ آ گئی. جی سر. جی. اچھا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اب اس کے پاس ان کے لاجک موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی ترتیب حضرت عثمان غنی نے لگوائی تھی نا, جو مصحف عثمانی میں ترتیب ہے وہ غلط ہے. اب وہ اس ترتیب پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اعتراض کرنے والے ہیں اور ہمارے ہاں بھی انہوں نے یعنی آپ کو پتہ ہے عالم اسلام میں اس پہ نقد کیا جا چکا ہے. تو اس نقد کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا کہ جی جو قرآن مجید کی ترتیب ہے وہ غلط, اس وجہ سے نئی ترتیب لگائی. ٹھیک ہو گیا جی. جی. اچھا یہ کتنے طریقہ کار ہو گئے ان کے؟ جی سر.
یہ قرآن مجید کے حوالے سے 3 طریقہ کار ہو گئے. تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ کار کہ قرآن مجید خدا کی بجائے محمد کی کتاب ہے، نعوذ باللہ، یعنی مصادر قرآن پر نقل. نمبر 2، قرآن مجید موجودہ شکل ارتقائی اور تدریجی مراحل سے گزر کر پہنچی. نمبر 3، متن قرآن میں تحریف کے لیے ترتیب تبدیل کرنا. جی ٹھیک ہے جی. اب نمبر 4 ہے تراجم قرآن میں تحریف، جی یعنی قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے اس میں تحریف کر دینا. ٹھیک ہے علماء اکرام، یہ بات سمجھ آ جی رہی ہے؟ جی جی سر. یہاں جی تک سر. کوئی کنفیوژن، کوئی سوال؟ سر کلیئر ہے. اچھا